الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم. تمام آپ درود و سلام پڑھیے. میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی ہے، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے ہجرت اور اس کی اقسام. آج ہم نے جلدی پہنچنا تھا. جناب پیرزادہ ڈاکٹر مسعود احمد رضا الشامی الرفاعی، چیئرمین انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم برطانیہ، آپ تشریف لائے ہوئے تھے. دل یہ تھا کہ جلدی آئیں گے اور ان کا خطاب کرواؤں گا اور ہم سنیں گے تو بڑا سرور آئے گا، مگر ہمارا سارا ٹائم روٹ کے نظر ہو گیا، اس لیے پھر ہم لیٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو ہجرت کرے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت نے آن لیا، راستے میں ہی دنیا سے چلا گیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس یقیناً ٹھہر گیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت مبارکہ اس کے 3 شان نزول ہے، یعنی نازل ہونے کی وجوہات، نازل ہونے کے اسباب. ان میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا ہی محبت والا شان نزول ہے. یعنی اگر آج پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کمنٹ پاس کیا جاتا ہے یا کمنٹس دیے جاتے ہیں تو وہ تاریخی ہوتے ہیں، وہ ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے لکھے جاتے ہیں. اور آپ کبھی بھی زندگی میں کسی بندے کی دسترس ہو اور وہ زندگی میں کبھی بھی وہاں پر کی گئی گفتگو نکلوا کر سننا چاہے یا پھر نکلوا کر ریڈ کرنا چاہے تو وہ اسے مل جائے گی. آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے پارلیمنٹ کے یا قومی اسمبلی کے، یعنی نیشنل اسمبلی ہو یا پھر صوبائی اسمبلی ہو یا پھر عدالتیں ہوں، تو یہ سارے اہم ادارے ہیں. ان کی چیزیں، ان کے فیصلے کبھی بھی کہیں بھی غائب نہیں ہوتے. تو یہ عام ایک ملکی لیول پر اگر یہ عالم ہو تو 2 جہانوں کے رب کا قرآن جو ہے سبحان اللہ صحیح بات، وہ تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس کے نازل ہونے کے پیچھے تو بہت ساری وجوہات ہوا کرتی ہیں. ہر آیت کا الگ الگ شان نزول ہے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو باقی بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ ہجرت کے لیے نکلے، اور وہ جس کے بعد بس میں جو بن پڑتا تھا
وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف رواں دواں تھا۔ حتیٰ کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، بہت ساری وجوہات تھی، مال ہے، فصل ہے، اور گھر ہے، اور رشتہ داریاں ہیں، ان سب کو نمٹا کر جانا ہے۔ حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 100 نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نمبر 100 نازل ہوئی اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، تو ہوا یہ کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ آیت کاغذ پر لکھ کر مدینہ طیبہ جانے والے ایک مسلمان مسافر کے ہاتھ میں دے دی۔ جب ہاتھ میں دی تو وہ مکہ پاک پہنچی۔ یوں مکہ پاک کی آیت مبارکہ پہنچی۔ مدینہ سے مکہ بھی ایک دن کا سفر تو تھا نہیں، آج تو ہم چند گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کئی دنوں کے بعد جب یہ آیت مبارکہ پہنچی تو ایک صحابی تھے حضرت جندع، جیم نون دال عین، جندع، ان کے کیونکہ یہ عربی نام ہے تو اس کو مختلف زیر و زبروں کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، مشہور ہمارے ہاں حضرت جندع ہے۔ تو وہ بوڑھے تھے، ان کی اولاد جوان تھی اور ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے یہی معاملات نپٹانے کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ چند ہفتوں بعد چلے جائیں گے یا تھوڑے ٹائم کے بعد ہجرت کر لیں گے، اور ان کا جو مال ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا جو کہ اسلام کے کام آئے گا۔ آپ اندازہ کریں مسلمان جو ہے اس کا مال، مسلمان اپنے مال کو کس لیے محفوظ کرتا ہے، تب مسلمان اپنے مال کو کس لیے محفوظ کرتے تھے اور آج ہم کس لیے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب سٹوری ہے۔ مگر حضرت جندع رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کے پاس جب یہ آیت مبارکہ انہوں نے بھی سنی، ایک آیت نازل ہو جاتی تھی پورے مکہ میں پھیل جاتی تھی۔ ایک صحابی نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا، صحابہ کرام بھاگ بھاگ کر آیات بتاتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ آیت نازل ہوگی، یہ نئی آیت آئی ہے، اب اس آیت کے بارے میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ اس انداز سے اسلام کو پھیلایا جاتا تھا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں تو اس انداز سے اسلام پھیلایا جاتا تھا، اور آج ہم اسلام پھیلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے چند مثالوں کے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں ہمیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ اپنے مال کو اولاد کے لیے تو بچائیں ہی اور خرچ کریں ہی، مگر اپنے مال کو اللہ کے لیے بھی خرچ کریں اور اس میں باقاعدہ حصہ رکھیں اللہ کا۔ جبکہ صحابہ کرام سارا مال، بڑے بزنس مین تھے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ان کی پوری پلاننگ ہوتی تھی۔ اور اسلام پھیلانے کے لیے ہم فارورڈ میسج کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سینڈ کرتے رہتے ہیں، اچھی بات سینڈ کر دی، بہت کچھ کر دیا، تو یہ ایک عادت ہو گئی ہے۔ واٹس ایپ پہ جو میسج فارورڈ ہوتا ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے، مگر آج بھی اسپیشل انداز میں اگر اسلام پھیلایا جائے تو لوگ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس کے لیے پوری پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے لیے ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، اس کے لیے لوگ تلاش کرتے ہیں، لوگ انتظار میں رہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ تو اس انداز میں جو مال و دولت والے لوگ ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، اگر وہ احسن اور خوبصورت انداز میں دین کا پیغام پہنچانے کے پروگرامز منعقد کریں، یا اس انداز سے آج کے دور کے ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق اگر اسلام پھیلانے کی پلاننگ کریں ایک علماء کرام کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ، جو علماء کام کر رہے ہیں، تو انتہائی احسن انداز میں آپ کا پیغام نہ صرف ایک ملک میں بلکہ مشرق تا مغرب پھیل سکتا ہے۔ اور آج کل یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو اس انڈسٹری میں جو بالخصوص وہ لوگ یا وہ فرمز جو کہ بزنس کی فرمز ہیں، وہ دن رات میں پتہ نہیں کتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، اور اسلام کی جو بات پہنچانے والی ہوتی ہے اس کو چند سو لوگوں کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوتا۔ تو حضرت جندہ نے بیٹوں سے کہا میرا سامان ابھی باندھو، بس چھوڑو مال کو، مجھے نہیں چاہیے، رہنے دو۔ اللہ نے قرآن میں جب نازل کر دیا آیت کو تو اب چھوڑو، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوگا اور اب میں نے انتظار نہیں کرنا۔
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم ہجرت کے لیے جو تم نہیں نکل رہے ہو، اور اگر تم ہجرت کے لیے نکلے اور راستے میں ہی مر گئے تو پریشان مت ہو، موت آتی ہے تو آ جائے پر نکلو۔ آپ اندازہ کریں، راستے میں مرتے ہو تو مر جاؤ، اس نکر سے آواز آ رہی بہت زیادہ، اگر مرتے ہو تو مر جاؤ اور نہیں تو نکلو بس اللہ کی راہ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں رہے مکہ میں تو تم کیوں رہ رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی کو حکم ہو گیا ہے مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کا، تو اس آیت مبارکہ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت مکہ میں رہنا حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یعنی کیا اسلام میں مسلمان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جس میں مسلمان کے لیے مکہ میں رہنا حرام ہو؟ ہاں، وہ وقت تھا جب آقا علیہ السلام ہجرت کر گئے اور اس کے بعد حالات مسلمانوں کے لیے خراب تھے، تب مکہ میں مسلمانوں کے لیے رہنا حلال نہ تھا۔ وجہ یہ ہے اس کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، اور مکہ پاک میں مکہ کی جان بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں نہ رہے تو پھر اسلام لانے والوں کو بھی یہ جائز نہ رہا کہ وہ مکہ میں رہیں، اس لیے ہجرت کر جانا فرض قرار دے دیا گیا، اور جو فرض پر عمل نہ کرے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں جب ہوا تو حضرت جندہ کہتے ہیں مجھے بس سوار کراؤ، مجھے سوار کراؤ، میں نے جانا ہے۔ اور حضرت جندہ کی جو عمر ہے وہ 90 کے قریب تھی، یعنی وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، ممکن نہیں تھا۔ ہے میرے اسلام کے جوانوں، ذرا اندازہ کریں آپ کہ ان کی عمر کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، ان کے عمل کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ آج میرے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی، مگر اس کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا؟ حضرت جندہ جو ہے نا، جب انہوں نے حکم کیا وہ اڑ گئے، اور وہ قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا بس مجھے جانا ہے، مجھے سوار کر دو، کوئی نہیں بنتا چاہیے مجھے جو میرے ساتھ جائے، کوئی بات نہیں، تم لوگ بعد میں آ جانا۔ حتیٰ کہ ان کے بیٹوں نے انہیں اونٹنی پر سوار کرایا، سوار کرانے کے یعنی پلانا ڈالا، سوار کرا دیا، اور ساتھ تھوڑی سی خوراک بھی ان کی رکھ دی، اور جو ہے نا لگام وہ ان کو پکڑا دی، اور مکہ سے مدینہ طیبہ کے راستے پر اکیلے ہی ہانک دیا۔ اکیلے ہی کہا لو ابا جی تسی جاؤ۔ جب ہانک دیا تو ایک راستے میں ایک مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے مقام تنعیم، اس کا نام ہے تنعیم۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں موت کے آثار نظر آنے لگے، حتیٰ کہ اونٹنی کے اوپر ہی دم توڑ گئے اور گر گئے۔ مگر اس سے پہلے جو ہوا وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو بتایا، اور وہ حدیث میں ہے۔ وہ یہ ہوا کہ حضرت جندہ رضی اللہ عنہ جب ان کی موت قریب تھی اور موت کے آثار تھے، تو حضرت جندہ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی لہرایا، اور یعنی بلند کر کے کہا کہ یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، تو اے اللہ تو گواہ رہنا میں ہجرت پر تیرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اور کلمہ پڑھا، جان نکل گئی اور زمین پر تشریف لے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور فرمایا لوگ کہتے تھے جو ہجرت کے پہنچے ہی نہیں ہے، ہجرت کرتے ہوئے مکہ میں مدینہ میں پہنچے نہیں، راستے میں چلا گیا تو وہ بس اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ثم یدرکہ الموت، اگر وہ گھر سے نکلے اور موت آ گئی فقط وقع اجرہ علی اللہ، بس تمہارا اجر اللہ کی راہ میں پکا ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ایک حافظ قرآن حفظ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا، تو وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر ایک حج کے لیے نکلا اور وہ حج کے لیے راستے میں فوت ہو گیا تو ہر سال حج کا ثواب پائے گا۔ اگر وہ علم دین کے لیے نکلا اور راستے میں ہی فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ سے، بیماری سے یا کسی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک کے لیے اسے علماء اور طلباء اسلام کے اجر میں رکھے گا۔ اس طرح کوئی عمرہ کے لیے نکلا، کسی بھی وجہ سے اگر دنیا سے چلا گیا، جیسے کہ جہاز
گر جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، معاملہ خراب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. تو اگر کوئی اللہ کے لیے نکلا تھا، اس میں میرے ذہن میں 11 اقسام ہیں ہجرت کی، جو ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں. آخری جملہ اور اس کے بعد اجازت. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی راہ کے لیے نکلا، جیسے کہ میں ہر جمعے اپنے گھر سے اللہ کی راہ کے لیے یہاں آتا ہوں، راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ دل سے دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، پہنچ تو نہیں پا رہی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، انسان ہے، زندگی ہے. مگر جب یہ جو ہم اڑتے ہیں نا لیٹ سے، یہ اس پر بھی اللہ دل دیتا ہے. تو جب اللہ کی راہ کے لیے نکلو تو اور اگر نہ پہنچ پاؤ، اب بندہ نہ پہنچ پائے، تو وہ رب اتنا لجپال ہے آپ کا اجر ضائع نہیں کرتا. ہمارے ہاں اگر ہم جاب کے لیے جائیں اور جاب پر نہ پہنچ سکیں، یا پھر دنیا کے جو رولز ہیں ان میں نہ پہنچ سکیں، تنخواہ کٹ جاتی ہے اور آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. آپ کے جو سال کے اینڈ میں آپ کے ڈاکومنٹس پاس کرنا ہوتے ہیں باس نے، وہ کم کر دیتا ہے، ان الفاظ میں تبدیلی لے آتا ہے. پر اللہ کہتا ہے نہیں، دنیا میں ایک راستہ وہ ہے کہ جس راستے پر نکلو گے تم پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ لجپال ہے، لجپال کی بارگاہ میں تمہیں اجر پورے کا پورا دیا جائے گا. اور وہ ہے اللہ کے لیے کسی بھی نیک کام کی نیت سے ہجرت کرنا. تو رب کائنات ہمیں یہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. حضرت جندہ رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے. اور انہوں نے جب آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سجا اور بیعت کے لیے کہا نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ میں بیان فرمایا تو صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے کہ ایسا عشق مصطفیٰ کہ جس کی مثال قرآن میں قیامت تک رہے گی، اور مسلمان اس کو سنتے، دیکھتے، عمل کرتے اور اپنے ایمانوں کو جلا اور زندگی اور عشق سے مالا مال کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.